اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم اس تحقیقی سفر کے آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں۔ پچھلی 2 اقساط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح معتبر کتب میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو معاذ اللہ متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن آج کی قسط آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ آج ہم ان روایات کا ذکر کریں گے جہاں معاذ اللہ ولادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بادل ناخواستہ حمل سے جوڑا گیا، اور کچھ ایسی باتیں منسوب کی گئیں جو ایک ماں کے لیے بھی نازیبا ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ایک ایک لفظ ثبوت کے ساتھ ہوگا، تیار ہو جائیے کیونکہ حقائق اب آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ میں خود ایک سید زادہ ہوں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا مقصد کسی بھی مذہب کی فرقے کی دل آزاری کرنا یا کسی پاک ہستی کی شان میں معاذ اللہ کوئی ادنا سی بھی گستاخی کرنا ہرگز نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب میں اپنے جد امجد اور پاک بی بی رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایسی بہتان امیز روایات دیکھتا ہوں جن سے ان کے بلند مقام و مرتبہ پر حرف آتا ہو تو میرا دل یقین کرے خون کے آنسو ہوتا ہے۔ میں یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ ان من گھڑت کہانیوں کے مقابلے میں اپنی پاک دادی رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے اجداد کی اس اصل اور پاکیزہ سیرت کا دفاع کر سکوں جو امت کے سامنے ہونی چاہیے۔ یہ میں آپ کے سامنے پہلا ریفرنس رکھ رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور ان کی شہادت کی خبر دی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا معاذ اللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوجھ سمجھا، بوجھ، اور انہیں جنم دینا پسند نہیں کیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ روایت کے الفاظ ہیں، انہوں نے کراہت، ناپسندیدگی کے ساتھ حمل اٹھایا اور کراہت کے ساتھ ہی جنا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کیا کائنات کی سب سے عظیم ماں جن کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اپنے ہی بیٹے کی ولادت کو ناپسند کر سکتی ہیں؟ یہ روایت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی ممتا اور اللہ کی رضا پر ان کے صبر کو مشکوک بناتی ہے۔ کیا شہید کربلا کی ماں اتنی کمزور ہو سکتی ہے؟ یہ دوسری روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے، کامل الزیارات اصول کافی، مصنف ابن کولیہ القمی اور یعقوب کلینی، حوالہ اصول کافی جلد 1 صفحہ 465۔ آپ چاہیں تو اس کا ترجمہ خود سے کر لیجئے گا۔ روایت میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا اور نہ ہی کسی اور عورت کا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا انگوٹھا ان کے منہ میں ڈالتے تھے اور وہ وہیں سے سیراب ہوتے تھے۔ ایک محقق کے طور پر سوچئے، ماں کا دودھ پینا سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد کا حق ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شرط سے محروم دکھانا کس کی سازش ہے؟ کیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ معاذ اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں وہ روحانیت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی؟ یہ روایات خاندان نبوت کے فطری نظام کو مشکوک بناتی ہیں۔ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ ناظرین، جب ہم ان تمام روایات کو جمع کرتے ہیں تو ایک تصویر ابھرتی ہے۔ وہ تصویر ایک ایسی خاتون کی ہے جو بات بات پر نعوذ باللہ معاذ اللہ شکایت کرتی ہیں، جو اپنے شوہر سے جھگڑتی ہیں، جو اپنے بیٹے کی ولادت پر خوش نہیں ہوتی۔ کیا یہ ہماری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہ فرضی کردار ہے جو ان کتب کے مصنفین نے اپنے مخصوص نظریات کے تحت تخلیق کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، 3 اقساط پر مشتمل یہ سفر آج یہاں ختم ہو رہا ہے۔ ہم نے اصول کافی سے لے کر العیون تک وہ حوالے دیکھے جنہیں عقیدت کے پردوں میں چھپایا گیا تھا۔ میرا مقصد کسی کے عقیدے کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، بلکہ حق کو واضح کرنا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا لخت جگر ہے۔ تو یہ کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ان کی اصل سیرت صبر، شجاعت، حیا اللہ کی رضا میں چھپی ہے۔ ان من گھڑت روایات کو رد کرنا ہی ان سے سچی محبت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں یا یہ جو میں تحقیق کی محنت کر رہا ہوں سچی لگی ہیں تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر پھیلائیں۔ اللہ ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگلی ویڈیو میں ایک نئے تحقیقی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔